بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک سرکار اور ان کے پیارے بندوں کی پسندیدہ چیزوں کا ایک روحانی سفر شروع کیا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم اس خوبصورت سلسلے کی دوسری قسط کے ساتھ آپ احباب کے سامنے حاضر ہیں، جس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک سرکار اور ان کے جانثار صحابہ کرام کو دنیا میں کیا چیزیں محبوب تھی۔ تو میرے دوستو، پچھلی قسط میں ہم نے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں تین چیزیں محبوب تھی۔ نمبر ایک، حضور پاک سرکار کو خوشبو بہت پسند تھی۔ نمبر دو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات کو نیک سیرت عورتیں بہت پسند تھی، یعنی نیک بیویاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھی۔ نمبر تین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے تاجدار سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو نماز پڑھنا بہت پسند تھی۔ تو یہ تھی پسند اللہ کے پیارے محبوب کی۔ تو آج ہم اس مبارک ہستی کی طرف بڑھتے ہیں جو سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، جو سب سے زیادہ قریبی آمینہ کے لال کے دوست ہیں، جو اسلام کے پہلے خطیب بھی ہیں، جو مسلمانوں کے پہلے پیر بھی ہیں، جو خلیفہ بلا فصل بھی ہے، خلیفہ اول ہے۔ تو دوستان گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بیان فرما لیا، تین محبوب چیزیں حضور نے جب بیان فرما لی، تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، ہمارے آقا نامدار، ہمارے آقا و مولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صدیق اکبر کو بھی دنیا کی تین چیزیں محبوب ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صحابہ کرام کا بھی جمع غفیر لگا ہوا تھا، تو سب نے عرض کی اے صدیق اکبر آپ بیان فرمائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے بھی فرمایا اے صدیق ذرا بیان تو کر، وہ تین چیزیں کیا ہے جو میرے صدیق کو بھی محبوب ہے۔
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صدیق اکبر کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب کا چہرہ صدیق اکبر کے سامنے ہو، ذات مصطفیٰ صدیق اکبر کی آنکھوں کے سامنے ہو، تو میں صدیق اکبر ٹکٹکی لگا کر حضور علیہ السلام کا دیدار کرتا رہوں۔ تو حضرت پیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بھی قلم اٹھی تو آپ نے کیا خوب فرمایا۔ دوستان گرامی، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا، لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجاں، اتنا ڈٹھیو مینو صبر نہ آوے، اتنا ڈٹھیو مینو صبر نہ آوے، تے میں ہور کدے ول بھجاں، مرشد دا دیدار میرا حضرت باہو، مرشد دا دیدار میرا کامل باہو، تے مینو لکھ کروڑا حجاں۔ تو دوستان گرامی یہ تھے حضرت پیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا حال مبارک اپنے اشعار میں بیان فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستان گرامی دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ میں صدیق اکبر کو اللہ رسول کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ملت کے نوجوان حضرت صدیق اکبر کی ہستی کو بھی دیکھ، آپ کی ذات کے اندر دیکھ کہ دل میں سینے میں کتنا جذبہ ہے کہ اللہ رسول کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کروں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں جب باری آ جاتی ہے مسجد کی، جب باری آتی ہے دین کے طالب علموں کی، جب باری آتی ہے علماء اہل سنت کی، جب باری آتی ہے نیک سیرت والدین کی، جب باری رشتہ داروں کی آتی ہے تو پھر ہم کو طرح طرح کے بہانے یاد آ جاتے ہیں۔ مگر میرے دوستو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ کے دل میں اللہ رسول کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کا کتنا پیارا جذبہ تھا۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک پیش کرتا ہوں۔
ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جنگ کا موقع تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کا اعلان فرما دیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور نے حکم فرمایا کہ جو بھی چاہتا ہے کہ اسے اللہ رسول کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ رسول اس سے راضی ہو جائے، تو وہ اپنا مال لے کر آئے اور اللہ رسول کے راستے میں خرچ کر ڈالے، یعنی جہاد کے کاموں میں لگا دے، اسلامی مجاہدین کو دے دے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ہے میرے ملت کے نوجوان، ذرا سن، جب آپ نے سنا نا تو آپ سرکار فوری دوڑے اپنے گھر چلے گئے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اپنا سارا گھر کا مال آپ نے اکٹھا کر لیا، حتیٰ کہ گھر کے اندر سوئی بھی نہ چھوڑی، تمام مال لے کر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے۔ تو جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے دیکھا اپنے یار ابو بکر کو، تو فرمایا اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر میں اللہ رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ تو دیکھے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا جذبہ، دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی سیدنا صدیق اکبر جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ تو تیسری چیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بیان فرماتے ہیں کہ میری بیٹی عائشہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے امام کے نکاح میں ہو، میں صدیق اکبر کو بہت پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستو اب حقیقت میں دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی پسند بھی روحانیت تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی پسند بھی محبت رسول، اثار رسول اور تقوی پر مبنی تھی۔ اب یہ دونوں چیزیں ہمیں یہی بات سکھاتی ہیں کہ دنیا کی اصل خوبصورتی اللہ رسول کی رضا میں ہے۔ رضائے محمد رضائے خدا ہے، رضائے محمد رضائے خدا ہے، یہ سچ ہے خدا کی رضا مصطفیٰ ہے، یہ سچ ہے خدا کی رضا مصطفیٰ ہے۔ محمد کی حب سے جو دل خالی ہوگا، محمد کی حب سے جو دل خالی ہوگا، وہ دل بے ثمر ہے، وہ دل بے وفا ہوگا، وفا ہی سے ہوتی ہے دل بھر کی یاد، یہی عاشقوں کی زبان سے سنا ہے۔ یا الہی بلال کو بخش دینا، گناہوں میں لپٹا ہوا بے نوا۔ تو عزیز دوستو اصل خوبصورتی اللہ رسول کی رضا میں ہے، نہ کہ دنیا کا مال و دولت میں ہے، زر میں ہے۔ تو آئیں ہم بھی اپنی پسندیدہ چیزوں پر نظر ڈالے، کہیں ہماری پسند بھی شیطانوں کے ساتھ مل رہی ہے یا اللہ رسول کے حبیب کے ساتھ مل رہی ہے۔ دوستان گرامی، اپنے دلوں کو ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر لے چلیں تو انشاءاللہ تعالی آپ ہر میدان میں فتح یاب ہوں گے۔ اب دوستان گرامی، انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں ہم آپ سامعین و ناظرین کے سامنے
حضرت سیدنا فاروق اعظم مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور نبی کے یاروں کی پسندیدہ چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔